ریسرچرز، ایکڈیمیشینز اینڈ ECD پریکٹیشنرز، السلام علیکم. میں ڈاکٹر ظفر میر آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا پروگرام 4th انٹرنیشنل کانفرنس آن ECD کے حوالے سے ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں مس سائمہ قدیر. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان کی اور 20 سال سے ڈیولپمنٹل انڈسٹری میں اپنی خدمات بخوبی سر انجام دیے ہوئے ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز ہیں کیپیسٹی بلڈنگ آف سوشل اینڈ جسٹس ایکٹرز اینڈ ECE، اور آپ کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے پروگرامز کی پلاننگ کا، ڈیولپمنٹ کا اور امپلیمنٹیشن کا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مس سائمہ قدیر، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے اپرچونٹی دی اس پروگرام میں شامل ہونے کی. مس سائمہ، یہ بتائیے گا کہ ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور ECD ایک بڑا کیچی ٹاپک ہے اور آج کل کی نیڈ بھی ہے پاکستان میں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے اور ریسرچرز کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ ECE، ECCE، ECD، تو ان تین ٹرمنالوجیز میں کیا ڈفرینس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بتا دیں. جی ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی تو یہ جو تینوں ٹرمینالوجیز ہیں یہ بچوں کی نشو و نما پر ہی ان کا فوکس ہے. جیسے کہ ECE کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، جبکہ جب ہم ECCE کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایجوکیشن لرننگ کے ساتھ بچے کی نیوٹریشن اور ہیلتھ پہ بھی فوکس ہے. جبکہ ECD جو ہے یہ ایک کمپریہنسو فریم ورک ہے اور اپروچ ہے جس کے اندر 5 کمپوننٹ ہیں. سب سے اہم بات جو ہے اس کے اندر گڈ ہیلتھ کی بات کی گئی ہے، متوازن خوراک کی بات کی گئی ہے، رسپانسو کیئر کی بات کی گئی ہے، اس کے ساتھ ارلی ایئرز لرننگ اپرچونٹیز کی بات بھی کی جا رہی ہے اور پروٹیکشن اور سیکیورٹی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ان تمام پہلوؤں کا پیرالل کام کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک کمپوننٹ بھی افیکٹولی فعال نہیں ہوتا تو بچے کی مجموعی نشو و نما پر اثر پڑتا ہے. بہت شکریہ مس، آپ نے تفصیل کے ساتھ ان ٹرمنالوجیز کا جو ہے وہ ڈفرینس اسٹوڈنٹس کو بتا دیا. اب کویشچن یہ ہے کہ ECD جیسے آپ نے خود بتایا کہ ایک کمپریہنسو ٹرم ہے اور ہولسٹیکل اپروچ ہے چائلڈ کیئر کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ ڈائمینشنز آپ نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ شیئر کی. اب یہ بتائیے گا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل پرائورٹیز کیا ہیں اس وقت پاکستان میں اور ECD کے حوالے سے اسپیشلی. جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پہلا کریکولم 2006 میں جب شائع ہوا تو اس میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا ہلکا پھلکا اس میں ٹچ دیا گیا تھا، جو کہ صرف 3 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اور نگہداشت کی بات کر رہا تھا. جبکہ 2017 میں جب اس کریکولم کی ریویژن کی گئی اور ECCE کا کریکولم آیا تو وہاں پر اس میں نرسرنگ اور گڈ ہیلتھ کی بھی بات کی گئی اور اس کے دورانیے کو بڑھا کر 2 سال کر دیا گیا، یعنی کہ 3 سے 4 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ایک ایکسکلوسیو نصاب تیار کیا گیا اور اسی طرح پھر 4 سے 5 سال کے بچوں کے لیے بھی اپرچونٹی کریٹ کی گئی. جبکہ اب ہم جب بات کر رہے ہیں ECDE کی تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ پاکستان میں پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور جو ہمارا سن سیکریٹریٹ ہے انہوں نے جو اسکیل اپ نیوٹریشن کی بات کر رہا ہے، انہوں نے یونیسیف کی مدد سے جو ہے نرسرنگ کیئر کے حوالے سے ایک بہت اہم قدم اٹھایا ہے اور والدین کے لیے ایک پیکج تیار کیا ہے جس کے اندر 22 کی فیملی پریکٹسز کو شامل کیا گیا ہے، جو کہ اچھی خوراک، متوازن خوراک، ہیلتھ، نیوٹریشن، واش اور مدرس کی جو ہے ہیلتھ اور کیئر کے حوالے سے، کیئر گیورز کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کرے گا، جس کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی کے اندر اور والدین اور کیئر گیورز کے اندر ان کے بیہیویئر چینج لایا جائے، ان کو سینسٹائز کیا جائے تاکہ وہ بچے کی اچھی نگہداشت اور پرورش میں ایک فعال رول ادا کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب، جب ہم انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں، جو کہ ہمارا 2030 تک کے اہداف ہیں، اور اس میں جو گول 1، 2، 3 اور 16 ہیں، جو کہ ہنگر، ایجوکیشن، ہیلتھ
اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس کی بات کرتا ہے، تو اس کے بھی جو ٹارگٹس ہیں اس کے اندر میل نیوٹریشن، چائلڈ مورٹیلٹی کی بات کی جا رہی ہے، ارلی لرننگ کی بات کی جا رہی ہے، اور وائلنس کی پریونشن کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جب تک ہم ان تمام پہلوؤں پر کام نہیں کریں گے تو ہم ان اہداف کو اس طرح سے بہترین انداز میں حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بڑے اہم پہلو آپ نے بتائے ہیں۔ پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ فلڈ کی ایک سچویشن ہے، جو ایک بڑا ایریا پاکستان کا وہ فلڈ افیکٹڈ ہے، اور پاکستان میں ارتھ کوئک بھی آتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو چائلڈ کیئر کی بات کرتے ہیں ہم، چائلڈ سیفٹی کی بات کرتے ہیں، یا ایک چائلڈ نیوٹریشنل فریم ورک کی بات کرتے ہیں ECD کے حوالے سے، تو کون سے ایکشنز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں گورنمنٹ لیول پہ، جو لازمی لینے چاہیے تاکہ اتنی جو ڈائمینشنز میں ہم چائلڈ کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں وہ کوپ اپ کیا جا سکیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں ویسے امید کرتی ہوں کہ جو ہماری اپ کمنگ 4th انٹرنیشنل ECD کی ورکشاپ بھی ہو رہی ہے، وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں ہم اوور آل نرسرنگ کیئر فریم ورک کی بات کریں گے، لیکن جیسے خاص طور پہ آپ نے بات کی کہ اس وقت جیسے پاکستان مختلف قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ پہلے ہم پینڈیمک کو فیس کیا جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے، اور اس کے اندر جو موسٹ ولنریبل تھے وہ بچے تھے جو ایٹ رسک تھے، جن کو جب وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، گھروں میں تھے، گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے، تو ان کے پروٹیکشن کے ایشوز بہت بڑھ گئے تھے۔ بہت زیادہ بچے ڈومیسٹک لیبر میں انوالو ہو گئے، بہت سارے بچوں کو ابیوز کا سامنا کرنا پڑا، اور اس صورتحال میں کیونکہ بہت سارے والدین جو ہیں جو کیئر گیور ہیں ان کے، کیونکہ وہ معاشی مسائل کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کی مینٹل سٹیبلٹی، مینٹل ہیلتھ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جو اثرات تھے وہ بچوں کی ہی ڈیولپمنٹ پہ پڑے، اور بچوں کو بھی اس کا اتنا ہی سامنا کرنا پڑا جتنا کہ والدین کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت کیونکہ ایک دفعہ پھر ہم ایک مشکل صورتحال میں کا شکار ہیں، اور فلڈز آ چکے ہیں، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد میں بچے اس سے متاثر ہوئے ہیں، تو ہمیں جب ہم اپنے نرسنگ فریم ورک میں پروٹیکشن اور سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ہم اس اپ کمنگ ECD کانفرنس کے اندر بھی بہت سارے ریسرچر، ECD پریکٹیشنرز کو سنیں گے، اور ہمیں موقع ملے گا کہ ہم کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہمیں ایکشن لینا ہے، اور بچوں کو ہر قسم کے ہارم سے بچانا ہے، ابیوز سے بچانا ہے، ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے ایک خوشحال، خود مختار اور فعال شہری بنے، تو ہمیں ایک بہت اچھی لیجسلیشن اور پالیسیز کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کی پروٹیکشن کو انشور کر سکیں۔ اور بالکل میرے خیال ہے پالیسیز جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ بیسڈ ہونی چاہیے، تو اس طرح کی جو کانفرنسز ہیں، جو اتنا میگا ایونٹ ہے چونکہ یہ ہونے جا رہا ہے، جس میں نیشنل سپیکر بھی ہیں، انٹرنیشنل سپیکرز بھی ہیں، ریسرچرز ہیں، اکیڈیمیا پورا اس میں انوالو ہے، تو یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو پالیسی میکرز کے لیے لیجسلیشن کی آپ نے بات کی، تو وہ ریسرچ بیسڈ جو ہے نا وہ لیجسلیشنز اور قوانین اور پالیسیز بنا سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان ہے، اس کا 4th انٹرنیشنل کانفرنس آن ECD کے حوالے سے کیا رول ہے، یا کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ گروپ ڈیولپمنٹ پاکستان ایک نیشنل سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے جو کہ پورے پاکستان میں جوڈیشری کے ساتھ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، ادر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، اکیڈیمیا کے ساتھ مل کر یہ ایفرٹس کر رہی ہے کہ پاکستان میں بنائے جانے والے قوانین کی مؤثر انداز میں اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ تو ہم جو اس اپ کمنگ 4th انٹرنیشنل کانفرنس ہے، وہاں پر بھی ہمارا یہی پیغام ہوگا ان پریکٹیشنرز کے لیے، ان ECD پریکٹیشنرز کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، کیئر گیورز کے لیے، کہ ہم نے بہت سارے ایسے ریسورسز ڈیولپ کیے ہیں بچوں کے لیے، والدین کے لیے، جس میں ہم انہیں سینسٹائز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مختلف قسم کے ابیوز اور وائلنس سے بچا سکتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ایک خاص قسم کی لیجسلیشن لانے میں کامیاب ہوں گے، اور اپنے اس نرچرنگ فریم ورک کو، جس میں پروٹیکشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کو افیکٹو انداز میں عمل اس پہ کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔
اچھا سائمہ یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا ڈیٹیل کے ساتھ کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں ای سی ڈی کے، اور ایمرجنسیز میں تو ان کی زیادہ اہمیت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو اس وقت بیسڈ آن یور ایکسپیرینس، آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے مور دین 20 ایئرس، تو بیسڈ آن یور ایکسپیرینس آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گورنمنٹ کو فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ای سی ڈی پروموشن اینڈ ای سی ڈی کے جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمیں ای سی ڈی کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے ہم چاہیں گے کہ جو گورنمنٹ ہے اسے کچھ اسٹریٹجک ڈیسیجنس لینے کی ضرورت ہے، ایکشنز لینے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے اہم چیز ہے اس کی ایک فائنینشیل اسٹریٹجی ہو جس کے اندر ریزنیبل فنڈس کو ایلوکیٹ کیا جائے، انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کو انکریز کیا جائے، وہاں پر اپنی ہماری جو اسٹرینتھس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اس کی اسیسمنٹ کی جائے اور اس کی بنیاد پر پالیسیز بنائی جائیں تاکہ ہم اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیملیز اور کیئر گیورز کا بہت اہم رول ہے، تو ہمیں کمیونٹی کی سطح پر ایک بہت فعال قسم کی کیمپین کو چلانے کی ضرورت ہے. ہمیں لوکل لیڈرز اور چیمپئنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگوں تک اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں، انہیں یہ نالج دے سکیں کہ وہ نرسرنگ کیئر فریم ورک کی امپلیمنٹیشن کو کس طرح سے اپنے لیول پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں، ہیلتھ سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے، وہاں پر ہمیں تمام اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جب ہم یہ تمام ایک لاہے عمل تیار کر لیں تو ہمیں اس سارے پروسیس کو مانیٹر کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور مانیٹر کہ کس حد تک پروگریس ہو چکی ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمیں پھر مزید امپروومنٹ کے لیے نیسیسری ایکشنز لینے چاہیے. اور جب یہ تمام پروسیسز ہو جائیں گے تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہم امید کر رہے ہیں کہ اس ای سی ڈی کانفرنس کے اندر بھی بہت سارا ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا، ہمارے پاس انڈیجنس نالج آئے گا، تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انوویٹیو اپروچز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر صاحب، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک مشہور کوٹ ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اف وی چینج دا اسٹارٹ آف دا اسٹوری دین وی کین چینج دا ہول اسٹوری. تھینک یو ویری مچ میں سائمہ قدیر، آپ یہاں پہ آئیں اور آپ نے اپنی جو بیسڈ آن یور ایکسپیرینس اینڈ یور ورکنگ، آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ریسرچرز کے ساتھ 4th انٹرنیشنل کانفرنس کے حوالے سے اپنی انسائٹس دیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسرچرز، ایکڈیمیشینز اینڈ ای سی ڈی پریکٹیشنرز، کانفرنس کو جوائن کرنے کے لیے، معلومات کے لیے نیچے دیے گئے ویب لنک پہ آپ جائیں، وہاں پہ آپ رجسٹر کریں اپنے آپ کو. کانفرنس ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ اس ویب سائٹ پہ گیون ہے. وی آر ریڈی ٹو ہوسٹ یو ایٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آن 16th and 17th November in ECD conference which is going to be a mega event. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.